سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق
اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإحن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فعوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن
أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطياتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا سورة الحاقة مكية بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ملحاقہ حقیقت ثابت ہونے والی، اٹل قطعی واقع ہونے والی، ریئلٹی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور خوبصورت کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سائرن بجاتے ہیں، حاق حقیقت، وہ جو تم سمجھتے ہو وہ حقیقت نہیں، تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی حقیقت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ملحاقہ کیا ہے حقیقت، اور تم کیا جانو، تمہیں کون بتلائے، تمہیں کون خبردار کرے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو آخری پارے ہیں، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ القاریہ ہوگی، الساعہ ہوگی، الواقیہ ہوگی، الطامۃ الکبریٰ ہوگی، القیامہ ہوگی، الصاخہ ہوگی۔ تو کتنے نام اللہ نے بتائے قیامت کے، کہ وہ شدید ہولناک دن ہوگا۔ کذب ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے اس قاریہ کو، اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا۔ سمود ہلاک کر دیے گئے سخت حادثے سے، ایک چیخ سے، کڑک سے۔
اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، شدید طوفانی آندھی سے ہلاک کیے گئے، ان پر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اللہ نے اس کو مسلط کر دیا مسلسل۔ تم دیکھتے ہو وہاں پہ کہ لوگ پچھڑے پڑے ہیں، گویا کہ وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت طریقے سے مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو، قرآن پاک تمہیں تاریخ کا سبق پڑھا رہا ہے کہ تمہیں مستقبل بینی کا سلیقہ آ جائے کہ اے انسان تو اتنا لطیف اور حساس ہو جائے کہ تو اپنے دل کی آنکھیں کھول اور دیکھ کہ حقیقت کیا تھی جو رب نے بتا دی، کہ جب رب کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ عاد کی بستی کی لاشیں، یہ دیو قامت لاشیں ایسے پچھڑی پڑی ہیں جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے۔ اے لوگو، تم مثلث میں گم ہو، تمہیں حقیر مخلوقات پہ تمہاری نظر ہے تو رب العالمین پہ نہیں۔ اگر یہ حقیر مخلوقات کچھ ہوتی، وہ انسان کہاں گئے؟ تنے سینے، توانا بازو جنہیں سلام کر رہے تھے، جنہیں گارڈ آف آنر دیا جا رہا تھا، جنہیں 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی، کچھ عرصے بعد وہ سب بدل جاتا ہے، اوپر والا بدل جاتا ہے۔ آج کیمرے کسی اور کے چہرے پہ نصب ہیں، یہ توپیں، یہ دستے، یہ سلامیاں، یہ سب بے وفا ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار تمہیں گزری قوموں کے واقعات سناتا ہے، 1/4 حصہ گزری قوموں کے واقعات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو واقعی دل کی آنکھیں کھول کے بیٹھے گا اور کانوں سے سنے گا۔ هل تحس منہم من احد؟ کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو؟ کسی کا میسیج آیا، کسی کا فون آیا، کوئی واپس آیا جو کہا کرتے تھے اشد منا قوہ، ہم میں سے قوت میں ہم شدید ہیں اور ہم سے زیادہ شدید، ہم سے زیادہ سخت کون ہو سکتا ہے؟ میں کرتے کرتے آوازیں ختم ہو گئیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ؟ اب وہاں تمہیں کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی، اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی، اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یاد دہانی بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ سنا ہوا دل میں جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ سنیں، سن کر محفوظ کریں۔ کان سے دل کا کنیکشن ہوتا ہے اور دل کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ کان علم کا در ہے کہ اللہم متعناس، اللہم متعنی سمعی و بصری، اللہ میری سماعت اور بصارت کو میرا وارث بنا دے، اچھا سنیں، اچھا دیکھیں اور ان سے مجھے فیض پہنچے۔ تو اللہ کرے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ کرے آخر تک ہم ان سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ ماضی کا قصہ سنایا، یہ حقیقت تھی، اب تمہیں تمہارا فیوچر، تمہارا مستقبل تمہارے سامنے کرتا ہوں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی، زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن پیش آنے والی پیش آ جائے گی، حقیقت بن جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پہ ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، فرشتے پوزیشن سنبھال لیں گے۔ فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں کے بوجھ سے، 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی خالی نہیں، سب سجدے میں پڑے ہیں۔ فرمایا کہ حق تو یہی ہے کہ چرچرائے، اس دن فرشتے ایک سائیڈ پہ چلے جائیں گے۔ یومئذ تعرضون، جس دن تم سامنے لائے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا۔ الحاقہ، یہی حقیقت ہے۔ یاد رکھو، آج ریزلٹ اناؤنس ہوگا
وہ جو اللہ نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا تھا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. آج وہ نامہ اعمال سامنے آئے گا، انسان کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. کہ اس میری ڈائری نے تو سب لکھ ڈالا، کچھ نہیں چھوڑا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت آ جائے گا کہ نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا ہا یہ خوشی کا نعرہ ہوگا کہ میرا رزلٹ دیکھو، اقرؤ کتابیہ، میرا رزلٹ پڑھو، میری کتاب زندگی پڑھو. انی ظننت، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے. فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ راضی کرنے والی زندگی میں ہوگا. اس نے نیکیاں سنبھال سنبھال کے رکھی تھیں کہ ایگزیبیشن کے دن، ڈسپلے کے دن سب کو دکھاؤں گا. فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ہوگا جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ بد نصیب جس کا رزلٹ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ واویلا کرے گا، ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، میرا رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہوتا، میں تو جانتا ہی نہ تھا کہ حساب کیا ہے. کاش موت فیصلہ کن ہوتی. آج میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہ دیا، میرا اقتدار مجھ سے ختم ہو گیا، سب ٹائٹل چھن گئے. اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو، اس کا ہاتھ گردن سے باندھ دو، پھر جہنم میں اس کو جھونک دو، پھر ایسی زنجیر میں جس کی پیمائی 70 ہاتھ کی ہے اس میں اس کو کس دو، جکڑ دو، باندھ دو. یہ زہر بو کر آیا تھا، آج زہریلی فصل کاٹ رہا ہے. حسرتیں ہوں گی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، احساس محرومی ہوگا، افسوس ہوگا. فرمایا کہ اعمل للنار بقدر صبرک علیہا، جہنم کے لیے اتنا کر جتنا اس پہ صبر کر سکتے ہو. کہا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ بد نصیب تھا، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر یقین نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کی عظمتیں نہیں مانتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر ترغیب نہ دیتا تھا. کہا ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار دی اور باقی کی آدھی زنجیر بھی اتار پھینکیں مساکین کو کھانا کھلا کر. کہا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، ہم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو کہا یہ وہ بد نصیب تھا کہ موٹیویٹ ہی نہیں کرتا تھا، نہ خود کھلاتا تھا مساکین کو اور نہ ہی ترغیب دیتا تھا. فرمایا ایمان اور مساکین کا کھانا لازم و ملزوم ہے. مسکین کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کچھ نہ کچھ دے دیا کریں، خواہ جلا ہی کھور کیوں نہ ہو، خواہ جلا ہوا کھور ہی کیوں نہ ہو. فرمایا کہ مال و دولت خوشگوار سبزہ ہے، کتنا بہترین مال ہے جس سے کوئی مسکین، یتیم یا مسافر کو دے. فرمایا مسکین کا دروازہ بند کرنے سے رحمت کا در بند ہو جاتا ہے. آخری عشرے میں آپ خوب عبادت کرتے، محنت کرتے، رات گھر والوں کو بھی جگاتے، کچھ وقت عبادت میں گزاریں اور کچھ خدمت خلق میں گزاریں، اور آپ سب سے زیادہ اجود سخی ہو جایا کرتے تھے رمضان المبارک میں. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بس آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کھانا ہے، مگر کیا ملے گا؟ پیپ ملے گی جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا. فلا اقسم بما تبصرون، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو.
اور ان کی قسم بھی جو تم نہیں دیکھتے، جو غیب کے پردوں میں ہے۔ یقیناً یہ قرآن پاک لقول رسول کریم، معزز فرشتے کا قول ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ قرآن پاک آیا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی کاہن کا کلام، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں زمانہ کفر میں آپ کو تنگ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پیچھے چھپ گیا۔ کہا کہ آپ نے پڑھنا شروع کیا الحاقۃ ما الحاقۃ، تو پہلی ضرب مجھ پہ لگی، مجھ پہ کپ کپی طاری ہونے لگی۔ میں نے کہا کتنے بڑے شاعر ہے، تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وما ہوا بقول شاعر۔ میں نے کہا بڑے ہی کاہن ہے کہ ان کو پتہ چل گیا، تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں۔ تو قرآن پاک کے آگے شاعری بھی پھیکی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اگر آپ ہم پر کچھ باتیں گھڑ لیتے، البتہ ہم آپ کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم آپ کی رگے گردن کاٹ دیتے، تو تم میں سے کوئی اسے روکنے والا نہ تھا، اور یقیناً یہ قرآن پاک تو متقین کے لیے نصیحت ہے۔ تو خطاب آپ سے ہے اور عتاب کافروں پہ، غصہ کافروں کی طرف کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہو کہ آپ نے قرآن پاک خود بنا لیا۔ تو فرمایا اگر آپ بناتے تو ہم آپ کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور رگے گردن کاٹ دیتے۔ تو یہ سارا عتاب کافروں پہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ کافروں پر حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے، الحاقۃ حق ہے۔ بس آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب عظیم کی۔ سورۃ المعارج مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، یہ نضر بن حارث تھا، جو کہ واقع ہونے والا ہے، جسے کافروں سے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ تو یہ آپ کو ستاتے، تنگ کرتے اور کہتے کہ عذاب لے کر آئیے اللہ کی طرف سے، جو کہ عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور حضرت جبرائیل اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا، آپ اچھی طرح صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، یقیناً وہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ آخرت پر یقین صبر آسان بنا دیتا ہے۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی مانند ہوں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست سے سوال تک نہ کر سکے گا، قیامت کی کینچی سب رشتوں کو کاٹ ڈالے گی، حالانکہ وہ ان کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کاش میرے بدلے عذاب میں دے دیا جائے آج کے دن میری اولاد کو، بیوی کو، بھائی کو، میری برادری جو مجھے پناہ دیتی تھی، اور سب کو فدیے میں دے دوں، جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ پکڑ لیں، پھر مجھے بچا لیں۔ کلا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ایک بھڑکتی آگ ہے جو گوشت کو چاٹ جائے گی۔ وہ پکارتی ہے اس کو جو پیٹھ پھیرے حق سے اور مڑ جائے۔ اور اس نے مال جمع کیا، پھر سینت سینت کے رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر انسان کے مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کو چاہے گا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت ہی گھبرانے والا پیدا کیا گیا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں بہت کمزوریاں رکھیں، اور ان کمزوریوں کو دور کرنا ہی امتحان ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو بے صبرہ ہو جاتا ہے، واویلا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اور جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو بخل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اے انسان، خلق الانسان ضعیفا، تم کمزور ہو، کان الانسان عجولا، جلد باز ہو، ظلوما، ظالم ہو، کفورا، ناشکرے ہو۔ اب تم نے محنت کرنی ہے، الا المصلین، مگر وہ نمازی جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، سکون کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور بخل سے روکتی ہے، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں پہ ان کا دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ عبادات ذریعہ ہیں اصلاح کا اور فیول ہے، روح کی گاڑی چلتی ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور اپنے مالوں میں مقررہ حصہ رکھتے ہیں سوالیوں کے لیے اور سوال سے بچنے والوں کے لیے۔ والذین یصدقون، اور وہ سچ مانتے ہیں قیامت کے دن کو اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ کوئی بے خوف نہ ہو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی بھی کہ نہیں۔ آخرت کا علم بھی ہے اور آخرت کا خوف بھی ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں کے یا مملوکہ عورتوں کے، تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جو اس کے علاوہ کچھ چاہے، نکاح کے بغیر کوئی تعلق چاہے، تو ایسے لوگ اللہ کی حدیں توڑنے والے ہیں، اور یہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور اپنی گواہیوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں، اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اول آخر نماز ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، اے نبی کیا بات ہے کہ منکرین آپ کی جانب دوڑے چلے آ رہے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے دوڑتے اور کہتے والغوا فیہا، شور مچا کر آپ کی آواز کو دبا دیتے، دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ۔ کیا یہ توقع کرتے ہیں، کیا ان میں سے ہر انسان یہ توقع کرتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جو وہ جانتے ہیں، ماء مہین، وہ بیکار سے، نطفے سے، پانی سے۔ فلا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ فذرہم، لہٰذا ان کو چھوڑو، یہ فضول بحثیں کریں اور کھیلیں حتیٰ کہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس کا وعدہ کیے جا رہے ہیں۔ علم الیقین کے لیے وقت نہیں تو عین الیقین سے اور حق الیقین سے سمجھ آ جائے گا۔ جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے، دوڑیں گے گویا کہ وہ بتوں کے آستھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس کا وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کی عدالت کی طرف دوڑ ہوگی۔ اپنے اعمال کو قرآن پاک کی روشنی میں پرکھ لیں کہ کس وعدے کے مستحق ہم بنائے جا رہے ہیں۔ سورۃ نوح مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح کو ان کی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا، اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ تو بہت کم صورتیں ایسی ہیں کہ جو ان کا عنوان ہے وہی مضمون ہے، جیسے سورۃ یوسف ہم نے پڑھی، سورۃ قیامہ ہے، سورۃ نوح ہے، تو حضرت نوح کے بارے میں یہ مضمون چلے گا۔ اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو انہوں نے اپنائیت سے کہا اے میری قوم، میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، واضح بات لے کر آیا ہوں، واضح پیغام لے کر آیا ہوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ اور 3 تقاضے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو،
واتقوہ اللہ کی ناراضگی سے بچو، واطیعون اور میری اطاعت کرو۔ تو 3 نکاتی پروگرام ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ڈھیل دے گا ایک مقررہ وقت تک۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آتا ہے تو ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تم جان لو۔ فرمایا کہ نیکیاں عمر میں اضافہ کرتی ہیں۔ صلۃ الرحم تزید فی العمر، صلہ رحمی کرنے سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ کیا۔ جہاں حضرت نوح جاتے وہاں لوگ ٹھہرنا بھی پسند نہ کرتے، تو کہا فل ٹائم میں پکارتا رہا، لیکن وہ میری سن کے انہوں نے انسنی کی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب کبھی میں نے ان کو پکارا کہ تو ان کو معاف کرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے تھے، اور چادروں سے وہ چہرے چھپا لیتے، اڑ جاتے اور بہت زیادہ تکبر کرتے۔ 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور قوم ایسی ڈھیٹ تھی کہ ان طریقوں سے ستایا کرتی تھی۔ پھر وہ آپ کو مارتے، آپ گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے تو آپ کو اٹھا کر گھر پھینک آتے، آپ کو جیسے ہی ہوش آتا پھر سے تبلیغ شروع کر دیتے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ پکارا، پھر میں نے اعلانیہ تبلیغ کی اور میں نے انہیں چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ حالانکہ یہ قوم، فرمایا کہ وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واتقی، کہا انتہائی سرکش تھی، اس کے باوجود بھی حکم ہوا کہ استغفار کرو۔ فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، ان کو انسینٹیو دیا کہ دیکھو دنیاوی فائدے بھی ہوں گے استغفار کے، کہ آسمان تم پر مسلسل برسنے والا بنا کر بھیجے گا، بارشیں ہوں گی اور تمہیں مال اور اولاد کے ساتھ بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہیں رزق دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، ہریالی ہوگی، پھلدار درخت ہوں گے، فصلیں اگیں گی، کاروبار اچھے ہوں گے۔ فرمایا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ انسان سمندر کی جھاگ جتنے گناہ لائے اللہ اس سے زیادہ رحمت لے کر ملے گا۔ فرمایا کہ گناہوں کی شرمندگی تمہیں پیرالائز نہ کر دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر بہت گناہ ہیں تو نیکیاں اور صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حسن بصری نے سب کا علاج استغفار بتایا، کہا اگر قحط ہے، فقر و فاقہ ہے، باغ خشک ہو گئے ہیں، اولاد نہیں، تو سب کا علاج کیا ہے؟ استغفار، کیونکہ رب کائنات نے یہ علاج بتایا ہے۔ فرمایا کہ آسمان کا در کھٹکھٹا دو جہاں سے بارش آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار تک استغفار کرتے، دین کی طرف بلا کے دنیاوی فائدے بھی بتائے کہ اگر استغفار کرو گے تو معاشی خوشحالی تمہیں عطا ہوگی، معافی مانگنے والے بنو گے تو رحمتیں برسیں گی۔ مالکم، کیا ہو گیا تم کو؟ تمہیں اللہ کی شان کا احساس ہی نہیں اور اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ کیسے اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا اور ان میں چاند کو ان میں نور بنا دیا، روشنی بنا دی، ٹھنڈک، راحت، چین اور سکون بنا دیا، اور سورج کو چراغ بنا دیا، اس کو قوت، توانائی اور تیز روشنی دی تاکہ دنیا کے کام آسان طریقے سے چلیں۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے اگایا کہ انسان کی اوریجن زمین سے ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں یہاں سے نکالے گا۔ حضرت نوح کی بہترین تقریر، بہترین سپیچ ہے جس میں ہر چیز کی طرف توجہ دلائی گئی۔
واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ حضرت نوح تھک گئے، فرمایا اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، یہ نہیں مانتے، اور انہوں نے پیروی کی رئیسوں کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ومکروا، اور انہوں نے چالیں چلی، بڑے بھاری مکر کے جال بچھائے، اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبود نہ چھوڑنا، ہرگز ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا، یہ سب ان کی قوم کے بت تھے۔ یہ وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، اور نہ ترقی دے ظالموں کو مگر گمراہی میں۔ تو قوم نوح کے یہ 5 بڑے بت تھے، یہ نیک آدمی تھے۔ عقیدت مندوں کو شیطان نے کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر گھروں اور دکانوں میں رکھ لو، ان کی یاد تازہ رہے گی، ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرو گے۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ مما خطیئاتہم، اپنی خطاؤں کی بنا پر یہ غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، تو پانی آگ بن گیا۔ فرمایا کہ یہ عذاب قبر کی دلیل ہے کہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ حضرت عثمان فرماتے کہ یہ قبر پہلی منزل ہے، اگر اس میں پار ہو گئے تو انشاءاللہ آگے بھی جیت یقینی ہوگی، اور اگر اسی میں پھنس گئے تو آگے بہت مشکل ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے صحابہ اس کی تیاری کرو، یہ پہلا اسٹیشن ہے، پہلے اسٹیشن میں نہ پھنس جاؤ۔ فرمایا کہ قبر روز پکارتی ہے کہ انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، اپنا سامان لے کر آؤ۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا۔ حضرت نوح نے فرمایا اے رب، تو کافروں کا زمین پر کوئی گھر اللہ نہ چھوڑنا، کوئی زمین پہ بسنے والا نہ ہو، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے، اور ان کی نسل میں فاجر اور کافر پیدا ہوں گے۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو معاف کر دے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ تو انہوں نے ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے کسی چیز میں اضافہ نہ کر سوائے ہلاکت کے۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ دنیا گہرے سمندر کی طرح ہے، کئی ڈوب گئے، تیری کشتی اللہ سے ڈرنا ہو، اور اندر کا حصہ ایمان ہو، اور تیرا لنگر توکل ہو، شاید تو نجات پا جائے۔